الحمد للہ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين وعلى آله وأصحابه وأهل بيته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون وقالوا لولا أنزل عليه آيات من ربه قل إنما الآيات عند الله وإنما أنا نذير مبين. أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون. وقال تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وقال تعالى إنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. انتہائی قابل عزت، قابل احترام، ذی قدر و ذی وقار علماء کرام اور ضلع سرگودا کی تحصیل شاہپور اور شاہپور تحصیل کے اس علاقے جھاوریاں اور گرد و نواح سے آئے ہوئے میرے معزز مکرم دوستو، السلام علیکم. دعا اور التجا ہے دربار الہی کے اندر کہ اللہ مجھے حق سچ کہہ سکنے، سمجھا سکنے کی توفیق نصیب فرمائے اور بعد ازاں مجھے اور آپ سب کو عمل کی بھی توفیق نصیب فرمائے. دوستو، اللہ رب العزت نے اپنے بندوں کی اصلاح کے لیے
اپنے بندوں کو اپنا تعارف کروانے کے لیے، اپنے بندوں کو اپنی توحید کی طرف بلانے کے لیے انبیاء مبعوث فرمائے، اور اللہ نے ہر نبی کو اپنے دعوے کی سچائی کے لیے، تائید اور تصدیق کے لیے ماحول اور وقت کے مطابق معجزات بھی عطا فرمائے۔ انشاءاللہ العزیز آپ میری گفتگو کو غور سے سنیں گے تو گھر جائیں گے تو کچھ لے کر جائیں گے۔ انشاءاللہ العزیز میں قرآن سناؤں گا، صرف آپ لوگوں کی توجہ کا طلبگار رہوں گا۔ موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کو اللہ نے، چونکہ جادوگری کا دور تھا، چرچا تھا، تو اللہ نے ید بیضاء اور عصا کا معجزہ عطا فرمایا، اور اتنا کمال کا معجزہ ہے کہ 3000 جادوگر یا اس سے بھی زیادہ تعداد میں اونٹوں پر، گھوڑوں پر لادی ہوئی رسیاں جب وہ میدان میں لا کے پھینکتے ہیں، وہ حرکت کرنے لگتی ہیں۔ لوگوں کو یوں محسوس ہوتا ہے کہ یہ کیا بن گئی ہیں؟ سانپ بن گئی ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام پریشان ہوتے ہیں کہ اللہ، ان کی لاٹھیاں اور رسیاں بھی سانپ دکھائی دیں اور میرا عصا بھی سانپ دکھائی دے تو معجزے اور جادو میں فرق لوگ کیسے کریں گے؟ اللہ نے فرمایا میرا کلیم یہ آپ کا کام نہیں، معجزہ اپنا آپ خود منوا لیتا ہے۔ پھینکیے تو صحیح عصا، جب آپ نے لاٹھی پھینکی فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُبِينٌ، ایک عظیم اژدہا بنتا ہے اور ہزاروں اونٹوں پہ لادی ہوئی رسیوں کو فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ، ایک نوالا کر کے سب کچھ نگل گیا، سب کچھ صفایا کر گیا۔ اللہ اکبر۔ ایک بات یہاں کہوں، اجازت ہے؟ آپ نے اس لاٹھی کے بارے میں قرآن کریم کے اندر 2 باتیں ضرور پڑھی ہوں گی۔ ایک جگہ اللہ رب العزت نے اسے کہا حیۃ تسعیٰ، سانپ ہے، تیز چلتا ہے، اور ایک جگہ قرآن نے اس کو ثعبان مبین کہا، بڑا اژدہا۔ تو اب لاٹھی ایک ہے، یا تو وہ اژدہا بنے گی تو باریک سانپ نہیں بن سکتی، اور اگر باریک سانپ ہے تو پھر اژدہا کیسے کہہ دیا؟ سوال سمجھ میں آیا؟ مفسرین کرام اس کی توجیحات کرتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ جسامت میں یہ اژدہا تھا، جسامت میں اژدہا تھا عصائے موسیٰ، بڑا جسم، لیکن پھرتی میں باریک سانپ جیسا تھا، پھرتی باریک سانپ والی اور جسامت اژدہا والی۔ یہ تعویل توجیہ کرتے ہیں، مگر میرے شیخ القرآن مولانا محمد طیب طاہری حفظہ اللہ، وہ ایک اور توجیہ کرتے ہیں، کمال کی توجیہ ہے۔ وہ کہتے ہیں ذرا قرآنی آیات پہ تو غور کرو، اژدہا اللہ نے اسے تب کہا جب فرعون کے دربار میں عصا کو پھینکا، اور باریک سانپ تب کہا جب موسیٰ علیہ السلام نے طور پہاڑ پہ اسے پھینکا۔ تو ایک رب کا دربار تھا اور دوسرا فرعون کا دربار تھا۔ رب کے دربار میں سانپ باریک بن گیا،
دکھائی دینے لگا، اور فرعون دشمن کے دربار میں اژدہا بن گیا۔ اور مومن کا کمال بھی یہ ہوتا ہے، غیرت مند آدمی کا، کہ دوست کے سامنے عاجز بنتا ہے، سینہ دشمن کو دکھاتا ہے، قوت ادھر دکھاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ نے ان کے بعد عیسیٰ علیہ السلام آئے، چرچا طب کا ہے، حکمت کا ہے، ڈاکٹری کا ہے۔ اللہ رب العزت نے عیسیٰ علیہ السلام کو وہ معجزہ دیا کہ ڈاکٹر اور حکیم جہاں ہتھیار ڈال دیتے ہیں، ہار مان جاتے ہیں، وہاں سے عیسیٰ علیہ السلام کا معجزہ اپنا اثر دکھاتا ہے۔ ماں سے نابینا پیدا ہے، حکیم ہاتھ بھی نہیں لگاتا کہ جی مادر ذات نابینا ہے، اس کا علاج نہیں۔ اللہ کے پیغمبر عیسیٰ علیہ السلام ہاتھ پھیرتے ہیں، اللہ بینائی عطا کر دیتے ہیں۔ مر گیا، ڈاکٹر کہتے ہیں اب ہمارے بس کی بات کیوں، یہ کیا ہو گیا ہے، مر گیا۔ شیطان بھی چھوڑ دیتا ہے، کیا؟ جب تک سانس ہو تو شیطان آ کے گمراہ کرتا رہتا ہے کہ کسی طرح یہ مرنے سے پہلے کیا ہو جائے، گمراہ ہو جائے۔ لیکن جیسے مر گیا تو ڈاکٹر بھی چھوڑ دیتے ہیں اور شیطان بھی، مگر باطل پرست مولوی پھر بھی نہیں چھوڑتا، وہ پھر بھی کہتا ہے جی ہن مر گیا یہ تو ہن شازور ہے، زندہ تھا تو کمزور تھا، مر گیا تو اب کیا ہو گیا ہے، اب شازور ہو گیا۔ میں تو کبھی کبھی روتا ہوں، ہنستا ہوں ان عجائبات کو دیکھ کے۔ ایک مولوی کہتا ہے ولیوں کو زندہ ہو تو وہ اتنی مدد نہیں کرتے، مر جائیں تو پھر زیادہ کرتے۔ کسی نے کہا وہ کیسے؟ کہتا ہے دلیل سنو۔ دلیل یہ دی ہے، شیر پنجرے میں ہو تو اتنا گر اور اتنا اپنا پاور نہیں دکھا سکتا جتنا پنجرے کے باہر، تو روح اندر جسم کے پنجرے میں ہو تو اتنا پاور نہیں دکھاتی، جب مر کے اس پنجرے جسم سے باہر آتی ہے تو کیا دکھاتی ہے، پاور دکھاتی ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ یہ جن کا مذہب ہو، یہ جن کے عقائد ہوں، میرا دوست بندے آپ ہنستے ہیں کہ آپ کو یہ لطیفہ نظر آتا ہے اس لیے کہ توحیدی ہو، یہ لطیفہ نہیں، یہ مشرک کا عقیدہ ہے۔ یہ مشرک کا کیا ہے، یہ انہوں نے عقیدہ بنا رکھا ہے۔ خیر، مر گیا، لیکن معجزہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے یہ معجزہ دیا کہ وہ کہتے قم بِإِذْنِ اللَّهِ وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ، میں رب کے حکم سے مردوں کو کیا کرتا ہوں، زندوں کو تو زندہ نہیں کرتے تھے، ہیں جی، کس کو زندہ کرتے تھے؟ وہ پہلے مردہ مننا پائے گا مردہ ماننا پڑے گا۔ لیکن کیا کیا جائے، ہمارے ہاں ایک مولوی نے اس کی عجیب توجیہ کی، انہوں نے کہا نہیں وہ بادشاہو، یہ مردوں کو عیسیٰ علیہ السلام جو زندہ کرتے تھے وہ مردے نہیں ہوتے تھے۔ کہا پھر کیا ہوتے تھے؟ کہا جس طرح سوئے ہوئے آدمی کو آپ جگا دیتے ہیں، اٹھ بھائی اٹھ نماز پڑھ، تو سویا ہوا جیسے اٹھ جاتا ہے، اس طرح وہ کیا کرتے تھے، مردے کو اس طرح اٹھا دیتے تھے، زندہ تو وہ پہلے ہوتا۔ کسی عالم نے کہا اگر یہی حال ہے تو یہ معجزہ تو تیری بیبے کا بھی ہے، تیری اماں کا بھی ہے، جو تجھے صبح اٹھ کے کہتی ہے اٹھ مردود نماز پڑھو۔ پھر معجزہ کیا رہا میرے دوستو؟ عیسیٰ علیہ السلام کا معجزہ اس ماحول کے مطابق، اور جب باری آئی سید الانبیاء امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ آلہ وسلم کی، تو اس وقت ماحول فصاحت کا، بلاغت کا، شاعری کا دورہ تھا۔ عربوں کو اپنی عربیت اور فصاحت پہ اتنا ناز تھا کہ خود کو عربی اور باقی ساری دنیا کو عجمی کہتے تھے۔ عجمی دا معنی تے جان دے ہو سو، چاڑا، گنگا، یعنی باتیں تو ہمارے پاس ہیں، باقی سارے کیا ہیں، یہ جو پشتو بولتے ہیں، اردو بولتے ہیں، سرائکی بولتے ہیں، انگریزی، یہ سارے کیا ہیں،
یہ گنگے ہیں عرب کے سوا. اور عرب کا معنی کیا ہوتا ہے؟ وضاحت، کشادگی، فراخی. اور شک بھی کوئی نہیں ہے کہ عربیت میں فراخی اتنی ہے میرا دوست کہ صرف جنگلی ایک درندہ ہے شیر، اس کے 550 نام ہیں. کتنے نام ہیں؟ 550 نام ہیں. دنیا کی عربی اس کے علاوہ کوئی اور بولی بتا سکتے ہو کہ جس میں 3-4 نام سے زیادہ ہوں؟ نہیں. یہ کمال تھا ان کی بولی میں. قصیدے تھے. بادشاہ کے پاس 2 قوموں کا مقدمہ آیا. انشاءاللہ میری تمہید سمجھ میں آ گئی تو مزہ آ جائے گا. بادشاہ کے پاس مقدمہ آ گیا 2 قوموں کا. ہر قوم نے اپنا ایک سفیر، ایک وکیل مقرر کیا تھا، قوم کا نمائندہ، کہ ہماری طرف سے آپ نے بات کرنی ہے، قوم کا مقدمہ لڑنا ہے. دوسری برادری، دوسری قوم نے کہا اپنے بڑے کو آپ نے ہماری طرف سے مقدمہ لڑنا ہے. تو ایک قوم میں سے مقدمہ لڑنے والا تھا اللہ حارث ابن حلزہ. حارث ابن حلزہ یہ شاعر تھا لیکن کوڑ برس کا مریض تھا. اور آپ کو پتہ ہے برس کے مریض کا نہ چہرہ دیکھا جا سکتا ہے اور نہ ہاتھ بھی نہیں دیکھے جا سکتے، بندے کو کراہت لگتی ہے. یہ برس کا مریض ہے. اب بادشاہ تاج پہنے محل میں آ کے تخت پہ بیٹھا تو جیسے ہی اب مقدمہ پیش کرنے کے لیے یہ حارث ابن حلزہ آگے بڑھتا ہے، بادشاہ نے اس کو دیکھتے کہا مجھ سے نہیں دیکھا جاتا، پردہ ڈالو، میں اس کی شکل نہیں دیکھ سکتا. کیا ڈالو؟ میں اس کا چہرہ مجھے نظر نہ آئے، بس اپنی بات کرے. ساری قوم پریشان کہ جب بادشاہ کے دل میں پہلی اتنی کراہت آ گئی ہے تو وہ ان کے حق میں فیصلہ کیا کرے گا؟ اب اس کے پاس اپنی قوم کا مقدمہ جیتنے کے لیے کون سی پاور ہے کہ شکل بھی بادشاہ نہیں دیکھ سکتا. اس نے قوم سے کہا جب بولوں گا تو لگ پتا جائے گا. وہ آگے بڑھتا ہے اور قوم کا مقدمہ لڑنے کے لیے فی البدی 73 اشعار میں اپنا مقدمہ پیش کیا. کتنے؟ 73 اشعار میں. اور اتنے جذبات سے وہ اشعار، فصاحت بلاغت کے دریا اس میں موجزن تھے. اس کے ہاتھ میں نیزہ تھا، یہ اتنا جذباتی ہو گیا، اس پہ ہاتھ رکھا ہوا ہے نیزے میں، نیزہ اس کے ہاتھ سے پار نکل گیا، خون جاری ہے اور اس کو پتہ نہیں. بادشاہ اس کی شاعری فصاحت سے اتنا متاثر ہوا کہ جو شکل دیکھنا نہیں چاہ رہا تھا، بادشاہ نے کہا فیصلہ بعد میں کروں گا، اس کو لا کے میرے ساتھ دسترخوان پہ کھانا کھلاؤ پہلے. جس کی شکل پہلے نہیں دیکھنا چاہتا. پتہ ہے وہ قصیدہ کیسے کہا؟ صدیاں گزر چکی ہیں، آج تک پوری دنیا میں درس نظامی میں اس کی شاعری کو لغت سیکھنے کے لیے پڑھا جاتا ہے. پتہ نہیں کتنا زور اس میں ہوگا، پاور ہوگا. یہ حالت ہے ان کی. جہاں حضرت حسان بن ثابت جیسے شاعر، جہاں حضرت خنسا رضی اللہ تعالی عنہ جیسی شاعرہ اور شاعروں کی استاد. اوکاز کی منڈی میں ایک دفعہ حضرت حسان نے شعر پیش کیا اور شعر میں کیا کہا؟ کہتا ہے لن الجفنات الغر لن الجفنات الغر یلمعنا بالضحى. جاوریاں والوں، کاش کہ کوئی آپ سمجھتے تھوڑا بہت عربی کو تو آپ لطف اٹھاتے. بہرحال میں کوشش کرتا ہوں. حضرت حسان کہتے ہیں میں نے کہا شعر تو میرا ہے، کوئی اعتراض کر کے دکھائے. اور شاعری میں کیا کہتے ہیں؟ لن الجفنات الغر، ہماری تو چمکنے والی دیگیں ہیں. ہمارے پاس کیا ہیں؟ دیگ جان دے ہو کہ نہیں؟ ہاں سارے ہی جان دے نے. یہ ایسی چیز ہے سب پہچان چکے ہیں اس کو، ٹھیک ہے نا.
تو کہتے ہیں ہمارے لیے ہماری تو ایسی دیگیں ہیں چمکدار قیمتی دیگیں ہیں، یلمعن بالضحیٰ، جو سورج کی دھوپ جب نکلے تو چاشت کے وقت چمکتی ہیں۔ کیا کرتی ہیں؟ چمک اٹھتی ہیں۔ پھر اگلا شعر کا کہ میری قوم تو ایسی ہے، اتنی بہادر ہے کہ ہماری تلواروں سے خون کے قطرے ٹپکتے ہیں۔ شعر کو سارے شعراء نے کہا واہ واہ، لیکن حضرت خنسا کہنے لگی شعر اگر تو نے پڑھا ہے، اس ایک شعر میں 8 غلطیاں ہیں۔ اس ایک شعر میں اگر آپ نے اپنی قوم کی تعریف میں پڑھا ہے تو آپ نے تعریف گھٹائی ہے، بڑھائی نہیں۔ حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کس طرح میں نے تعریف گھٹائی ہے، بڑھائی نہیں؟ وہ کہنے لگی پہلے لفظ ہی میں آپ نے کہا لنل جفنات، تو یہ جمع قلت ہے، اور عربی میں جفنات کی جمع 3 سے لے کر 10 تک کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ تو آپ کی پوری قوم کی ٹوٹل دیگیں کتنی ہو گئیں؟ 10 ہو گئیں۔ پوری قوم 10 دیگیں پکائے کسی مہمانوں کے لیے تو کیا کمال ہے؟ کہا پھر کون سا لفظ استعمال کرنا چاہیے تھا؟ کہا جمع قلت نہیں، آپ کہتے جفان، لنل جفان، دیگیں، کوئی حد ہی نہیں ہے، اس جمع کثرت استعمال کرتے۔ کہا سچ بتاؤ اعتراض درست؟ کہنے لگے درست ہے۔ کہا اچھا دوسرا لفظ آپ نے استعمال کیا کہ یلمعن بالضحیٰ، ہماری دیگیں سورج جب چڑھتا ہے تو چاشت کے وقت چمکتی ہیں، تو چاشت کے وقت جب سورج چڑھتا ہے پھر تو ہر چیز چمکتی ہے، یہ کوئی کمال نہیں ہے۔ آپ کہتے یلمعن بالعشاء کہ ہماری دیگیں تو عشاء کے بعد چمکتی ہیں۔ پتہ ہے آپ یہ کہتے دن میں تو ہر چیز چمکتی ہے، آپ کہتے کہ دیگیں کب چمکتی ہیں؟ یعنی مہمان رات کو ٹھہرتے ہیں اور دیگیں رات کو پکائی جاتی ہیں۔ پھر آپ نے بہادری میں کہا کہ ہماری تلواروں سے خون کے قطرے گرتے ہیں، تو قطرہ گرنا کمال نہیں ہے، یقطرن آپ نہ کہتے بلکہ آپ کہتے کہ ان سے خون جاری بہتا ہے، قطرہ سے کیا ہوتا ہے؟ اتنی بڑی شاعرہ، اعتراض کیا، مان لیا گیا، لیکن جب اللہ نے ایمان کی دولت سے نوازا، کلمہ پڑھا، قرآن سامنے آیا، ہر طرف سے بڑے بڑے شعراء کے خطوط آتے ہیں کہ خنسا آپ کا کوئی قصیدہ مارکیٹ میں نہیں آیا، آپ کی کوئی غزل نہیں آئی میدان مشاعرہ میں، آپ کا کوئی کلام سننے کو لوگ ترس گئے ہیں۔ تو خنسا کہنے لگی جب سے قرآن دیکھا ہے، قرآن کی فصاحت، بلاغت، تاثیر، ہدایت، سچائی دیکھی ہے، اس کے بعد شاعری مجھے کھیل نظر آتا ہے۔ یہ شعراء کی جملے، یہ ساری باتیں یہ فضول نظر آتی ہیں، کلام کہنا ہی چھوڑ دیا۔ یہ وہ معجز کلام ہے، ساری کائنات کو اس کلام نے ورطہ حیرت میں ڈال دیا۔ آپ کہیں گے کہاں لکھا ہے قرآن معجزہ ہے؟ میں کہتا ہوں رب کے قرآن میں لکھا ہے کہ قرآن معجزہ ہے۔ یہ میرے سامنے سورت کا نام ہے سورۃ العنکبوت۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ جب کافروں نے کہا، کیا کہا؟ لولا انزل علیہ آیات من ربہ، سورہ عنکبوت 21واں پارہ پہلا صفحہ ہے۔ جب مشرکین نے کہا اگر یہ نبی ہے تو اس پر رب کی طرف سے معجزات اور نشانیاں کیوں نہیں آتی؟ کس کا مطالبہ کیا انہوں نے؟ اگر نبی ہیں تو ان پر معجزات کیوں نہیں آتے؟ معجزے آئیں۔ تو قرآن نے جواب دیا، فرمایا اولم یکفیہم انا انزلنا علیک الکتاب یتلی علیہم، اگر
یہ لوگ معجزے مانگتے ہیں تو کیا معجزہ قرآن کافی نہیں ہے؟ اللہ اکبر! جھاوریاں والو سنیے، قرآن معجزہ ہے۔ قرآن کہتا ہے اولم یکفیہم، کیا ان کے لیے کافی نہیں ہے؟ انا انزلنا علیک الکتاب، کہ ہم نے آپ پر کتاب اتاری ہے، یتلا علیہم، جو ان پر پڑھی جاتی ہے۔ سب سے بڑا معجزہ میرے پیغمبر کا قرآن ہے، اور ہر نبی کا معجزہ لوگوں نے آنکھ سے دیکھا، اور جب پیغمبر گئے معجزہ گیا، لیکن میرے پیغمبر کا معجزہ قرآن کی صورت میں 1400 سال ہو چکے ہیں، اب بھی اپنی تاب اور شان کے ساتھ کائنات میں دنیا کو چیلنج کر رہا ہے کسی میں ہمت پیش کر کے دکھائے اس کی مثل، اور قیامت تک یہ معجزہ باقی رہے گا۔ میرے دوستو، یہی وہ شان والی عظمت والی کتاب ہے جس نے دنیا کو حیرت میں ڈال دیا ہے۔ آؤ میرے دوستو، آج میرا ساتھ دیجئے تھوڑی دیر کے لیے، تاکہ میں تمہیں رب کے قرآن کی سیر کرواتا چلوں۔ کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ فرمایا یہی وہ کتاب ہے۔ لوگ حیران ہیں کیا کیا جائے۔ کسی مستشرق نے عجیب سوال اٹھایا۔ مستشرقین یہ وہ بدبخت گمراہ ٹولہ گزرا ہے، ساری زندگی انہوں نے قرآن کریم کو توڑنے، اس کے اندر عیب اور کجیاں تلاش کرنے میں لگائی۔ تو ایک مستشرق کہتا ہے یہ قرآن نے ان کو چیلنج دیا ہے کہ 10 سورتیں لے آؤ، پورا قرآن بنا کے لے آؤ، ایک آیت لے آؤ، تو وہ نہیں لا سکے۔ کہتے ہیں جی نہیں لا سکے، ہو سکتا ہے کہ انہوں نے لانے کی ضرورت ہی نہ محسوس کی ہو، یعنی لا سکتے ہوں لیکن ضرورت ہی محسوس نہ کی ہو۔ جیسے ایک بندہ امریکہ جا سکتا ہے، پیسے ہیں، ویزا بھی لے سکتا ہے، خرچ بھی ہے، بینک بیلنس بھی ہے، جا سکتا ہے نیو یارک، لیکن نہیں جاتا، ضرورت نہیں محسوس کرتا۔ تو ہو سکتا ہے وہ بھی مثل بنا سکتے ہوں لیکن بنانے کی انہوں نے ضرورت محسوس نہ کی ہو۔ شوشہ سنا نا ان کا؟ سنیے، میں نے کہا عجیب لوگوں، اگر انہوں نے ضرورت محسوس نہیں کی تو وہ میدان بدر میں کیا لینے آئے تھے؟ اگر وہ مقابلہ کرنے کی انہوں نے ضرورت محسوس نہیں کی تو خندق کے باہر انہوں نے 1 مہینے تک ڈیرے کیوں لگائے؟ احد میں کیوں آئے؟ جی لگتا ہے ان کے لیے مرنا بھی آسان تھا اور مارنا بھی آسان تھا، لیکن قرآن کی طرح قرآن بنا کے لانا مشکل تھا۔ یہ وہ کتاب ہے، فرمایا شان والی کتاب، عظمت والی کتاب۔ ایک یہودی النسل کے ایک شخص گزرا ہے، ابن راوندی۔ ابن راوندی یہ وہ بدبخت آدمی گزرا ہے جس نے بڑی کتابیں عربی میں لکھی ہیں۔ اس کی ایک کتاب کا نام ہے التاج، ایک کتاب کا نام ہے الفرید، اسی طرح اور کتابیں، اور یہ ساری کتابیں اس نے قرآن کے مقابلے میں، قرآن کے رد میں لکھی۔ اور کتاب لکھتا، پھر یہودیوں اور عیسائیوں کے پاس جا کے کہتا جی میں قرآن کا مقابلہ کر رہا ہوں، پیسے دو نا، تو وہ اس کو پیسے دیتے، اور جب وہ کہتے یار نہیں دیتے، وہ فنڈ نہ دیتے، خود ہی آ کے اپنی کتاب کی تردید شروع کر دیتا، کہتا جو میں نے لکھا ہے میں اس کی تردید بھی کروں گا۔ خود ہی لکھا اور خود ہی کیا کرنے لگ جاتا؟ تردید کرنے لگ جاتا۔ ابن علامہ جاحظ بہت بڑا لغوی گزرا ہے،
بلکہ اس کی بات بھی چھوڑیے، ایک اور شخص گزرا ہے، وہ بھی زندیق تھا، لیکن اس کے سامنے جب اس ابن راوندی کی کتاب پیش کی جس کا اس نے کیا نام رکھا؟ تاج، التاج۔ تاج تے جان دے ہو نا کس کو پہنایا جاتا ہے؟ بادشاہ کو پہنایا جاتا ہے۔ تو اس نے پڑھنے کے بعد، حالانکہ ایک گمراہ دوسرے گمراہ کی کتاب پڑھ رہا ہے، اور اس نے پڑھتے پڑھتے کہا یہ قرآن کا جواب ہے، اس کا نام اس نے تاج رکھا ہے۔ کہتا ہے اللہ کی قسم لا یصلح ان یکون نعلا، یہ تو اس کو تاج کہتا ہے حالانکہ یہ جوتا بننے کے لائق بھی نہیں ہے۔ کیا جملہ کہا اس نے! قرآن کا مقابلہ جس نے کیا منہ کی کھانی پڑی ہے، اس کو ذلیل ہوا ہے، رسوا ہوا ہے۔ اور قرآن یہ صداقت پر مبنی کتاب ہے، حق ہے، سچ ہے، اور کتاب ہی نہیں اللہ کا کلام ہے۔ جس کا کلام ہے اللہ کا کلام ہے۔ قرآن تبھی تو کہتا ہے قُلْ إِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا۔ اگر جنوں ان سارے اکٹھے ہو جائیں، اتفاق کر لیں، کمیٹیاں بنا لیں، میٹنگیں کریں، بڑے بڑے ادارے بنا لیں، کس بات پر؟ ان یأتوا بمثل ھذا القرآن، کہ قرآن کی مثل پیش کرنے کے لیے تیاری کریں، لانا چاہیں تو لا یأتون بمثلہ، وہ ہر چیز بنا لیں گے، ہواؤں میں اڑ جائیں گے، چاند پر ڈیرے جما لیں گے، چاند تک پہنچ جائیں گے، لیکن وہ قرآن جیسا قرآن بنا کے لا نہیں سکیں گے۔ کیوں؟ یہ مخلوق کا بنایا ہوا کلام، یہ کسی انسان کی کتاب نہیں ہے۔ یہ کس کی کتاب ہے؟ زور سے بولو، کس کی کتاب ہے؟ یہ اللہ کی کتاب ہے۔ اور کبھی کبھی سوچتا ہوں انصاف کرے بندہ، تعصب کی ضد کی اینک اتار کے اس قرآن کو دیکھے، چاہے وہ عالم نہ بھی ہو، چاہے وہ زیادہ تعلیم یافتہ نہ بھی ہو، صرف انصاف کے ساتھ اس کو دیکھ لے۔ اللہ کی قسم ہے اترا 23 سالوں میں، کتنے سالوں میں اترا ہے؟ 23 سالوں میں اترا ہے۔ کبھی جنگ کی حالت میں اترا ہے، کبھی سفر کی حالت میں اترا ہے، کبھی سردی میں اترا ہے، کبھی گرمی میں اترا ہے، کچھ مکے میں اترا، کچھ مدینے میں اترا، کچھ غار میں اترا، کچھ میدان میں اترا، کچھ عجیب کیفیات کے ساتھ، کہیں جو ہے آپ کے اوپر الیوم اکملت لکم دینکم، حجۃ الوداع کے موقع پہ اترا۔ 23 سالوں میں اترا ہے، مختلف حالات میں اترا ہے، لیکن بسم اللہ سے لے کر والناس تک دیکھ لیجئے ایسے پرویا ہوا ہے جیسے کہ بندہ یوں سمجھتا ہے کہ ایک ہی محفل میں اتارا گیا ہے۔ کوئی تسی سارے جیو۔ ہاں تو میں کہہ رہا تھا کہ کوئی بے ترتیبی نہیں ہے۔ کیا؟ کوئی بے ترتیبی نہیں ہے، ہر آیت دوسری آیت سے جڑی ہوئی مربوط ہے۔ میں اتنی لمبی تمہید باندھی ہے کچھ سنانے کے لیے، سنو گے تو انشاءاللہ جھومو گے کہ سارا قرآن یہ ویسے ہی آیت، آپ قرآن کی کوئی بھی آیت دیکھ لیں کسی خاص جملے پہ ختم ہوتی ہے، کبھی ختم ہوتی ہے علیم بصیر، حکیم، کسی جگہ قدیر، کسی جگہ خبیر، ایسا ہے غفور الرحیم،
اللہ کی ایک خاص صفت پر کیا ہوتی ہے؟ تو یہ ویسے ہی تکبندی نہیں ہے کہ بھائی کوئی صفت اللہ کے ناموں میں سے لگا کے ادھر لگا دی، نہیں. جس صفت باری تعالیٰ پہ کوئی آیت ختم ہوتی ہے اس صفت کا پہلی عبارت کے ساتھ کوئی جوڑ اور مناسبت ہوتی ہے اور اس میں حکمتیں ہیں. اب میں نے تمہید سمجھا دی ہے، اب میں جملہ کہوں گا آپ لطف اٹھائیں گے. امام اصمعی بہت بڑے لغوی ہیں، لغت کے امام ہیں، زندگی کے کا اکثر حصہ پنڈ میں گزارا، دیہاتیوں میں. امام اصمعی لغت کے امام ہیں، زندگی کا اکثر حصہ کہاں گزارا؟ جا کے پنڈوں میں، دیہاتوں میں، گاؤں میں، قصبوں میں جا کے چلتے تھے. کیوں؟ تاکہ میں ان کی پیور عربی جان لوں، لغت عربی. شہر کی بولی میں ملاوٹ آ جاتی ہے، شہری سرائکی میں اور پنڈ کی سرائکی میں کیا ہوتا ہے؟ ہاں، اسی طرح شہر کی پشتوں میں اور گاؤں والوں کی پشتوں میں جب ہم اپنے کہیں پرانے کسی گاؤں میں چلے جاتے ہو کہتے ہیں یہ پشتو تہاڈی پشتو نہیں رہی ہے، تو سم بچ اتنے الفاظ ویسے ہی داخل کر دیتے ہیں، خلط ملط ہو جاتی ہیں زبانیں. تو یہ بندہ دیہات میں گھومتا، لغت سیکھتا اور قرآنی لغت کو پھر دیکھتا کہ قرآن لغت عربی میں آیا ہے، کہنا کیا چاہتا ہے قرآن. اب ذرا آئیے، کہتا ہے میں دیہات کی کسی مجلس میں بیٹھا ہوں، پنڈ میں اہل علم بھی بیٹھے ہیں، وہاں بات چل پڑی قرآن کی، تو میں قرآن کی آیتیں پڑھنے لگا. پڑھتے پڑھتے میں نے قرآن کی یہ آیت پڑھی، السارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما، چوری کرنے والا مرد اور چوری کرنے والی عورت. سورت کا نام سورۃ المائدہ، آیت نمبر 38 ہے. خدا را میری بات ضائع نہ کیجئے، قرآن کی عظمت سے لطف اٹھائیے. السارق والسارقۃ، چوری کرنے والا مرد، چوری کرنے والی عورت. فاقطعوا ایدیہما، ان دونوں کا ہاتھ کاٹ دو. جزاء بما کسبا، یہ بدلہ ہے اس جرم کا جو انہوں نے کیا ہے. نکالم من اللہ، یہ اللہ کی طرف سے عبرتناک سزا ہے. آیت پڑھی، آخر میں کہا واللہ غفور رحیم. کیا پڑھ لیا؟ غلطی سے غفور رحیم پڑھا. آیت کا لفظ یہ نہیں تھا. آیت ختم ہوتی ہے عزیز حکیم. امام صاحب سے غلطی ہوگی، کیا پڑھ دیا آخر میں؟ ادھر ایک پنڈ کا بالکل جٹ جائل بیٹھا ہوا، اس نے پوچھا جی ھذا کلام من؟ بابا جی یہ کس کا کلام تم نے پڑھا؟ امام صاحب کہنے لگے ھذا کلام الرحمن. کس کا کلام ہے؟ یہ تو رحمان کا کلام ہے، اللہ کا کلام ہے. وہ پنڈ کا پینڈو کہنے لگا ھذا لیس کلام الرحمن. کہتا ہے اللہ کی قسم ہے رحمان کا کلام نہیں. امام صاحب چونکہ کہ اللہ کے بندے ہوش و حواس میں ہے، کہنے لگا پھر پڑھو. امام صاحب نے آیت پھر غلط پڑھی. اس نے کہا اللہ کی قسم یہ نہیں ہے رحمان کا کلام. امام صاحب نے کہا جاؤ مسجد سے کہیں قرآن کا نسخہ ہے لے آؤ. جب مصحف لایا گیا، سورت مائدہ کھولی، امام اصمعی نے آیت نمبر 38 نکالی، پڑھی تو غفور الرحیم نہیں بلکہ آیت ختم ہوتی ہے واللہ عزیز حکیم. کس لفظ پہ ختم ہوتی ہے؟ اب جھاوریاں والو، غفور الرحیم بھی اللہ ہے اور عزیز حکیم بھی. تو فرق کیا ہوا؟ وہ کیوں کہہ رہا تھا؟ امام اصمعی نے اس سے جب قرآن پڑھا اور آیت ٹھیک کی تو کہا، جب کہا عزیز حکیم تو پنڈ کا دیہاتی کہنے لگا ھذا کلام الرحمن، رحمان کا کلام یہ ہے. امام صاحب نے ایک دم کہا
حل حفظت القرآن، او دیہاتی کیا تو قرآن کا حافظ ہے؟ انہوں نے کہا کوئی نہیں. پھر کہا حل قرأت القرآن، کیا تو نے قرآن پڑھا ہے؟ انہوں نے کہا میں نے پڑھا بھی نہیں ہے. پھر کہا حل قرأت سورۃ المائدہ، کیا تو نے سورۃ مائدہ پڑھی ہے کہ یہ آیت نمبر 38 ہے تجھے پتا ہو؟ اس نے کہا اللہ کی قسم میں نے سورہ مائدہ دیکھی ہی نہیں. بالکل جاہل تھا. نے کہا پھر آپ کو کیسے پتا چل گیا کہ یہ رحمان کا کلام نہیں اور میری غلطی پکڑی؟ اس نے کہا بھائی آیت کا پہلی آیت کے پہلے حصے سے جوڑ نہیں. تو نے کہا چوری کرنے والا مرد، چوری کرنے والی عورت، ان کا ہاتھ کاٹ دو. آخر میں تو کہتا ہے اللہ غفور الرحیم ہے، تو اگر انکان غفر و رحم لما قطع، اگر اللہ نے اس کو بخشا ہوتا تو ہاتھ کیوں کاٹا ہوتا؟ جی غفور الرحیم، اگر اللہ بخشنے والا مہربان ہے تو ہاتھ کیوں کاٹا ہوتا؟ اس کے اس جگہ جوڑ نہیں ہے. لیکن جب تو نے آیت کو درست پڑھا کہ ان اللہ عزیز حکیم، اللہ زبردست ہے، حکیم حکمتوں والا ہے، تو میں سمجھ گیا کہ اس کا جوڑ ملتا ہے. اس لیے کہ انہو عز فحکم فقطع، جب وہ زبردست ہے تو اس نے فیصلہ سنایا، جب فیصلہ سنایا تو چور کا ہاتھ کاٹ دیا. جوڑ اس کا ہے، اس کا اسلوب، اس کا رب معجز ہی معجز کلام ہے میرا دوست. لیکن یہ معجز کلام، یہ شان والا کلام، یقین کیجئے کاش آپ لوگ تھکے نہ ہوتے. میرا دل کرتا ہے کچھ سناؤں، سنا دوں. یہی اسمائی کہتے ہیں، یہی امام اسماعی کہتے ہیں کہ میں راستے میں جا رہا ہوں، بالکل صحرا ہے، ایک 6 سال کی بچی کو دیکھا. 6-7 سال کی بچی ہے، اپنی بکریوں کا ریوڑ چرا رہی ہے اور قصیدے بھی پڑھ رہی ہے. کہتے اتنی پیاری آواز ہے، قصیدہ عربی میں گنگنا کے جا رہی ہے، اپنا ریوڑ بھی چرا رہی ہے. آپ کو پتہ ہے جب یہ بکریوں والے پہاڑی میں ایسے علاقے میں یا صحرا میں بکری شکری چراتے ہیں تو جب ویلے بیٹھ کے انتظار کرتے ہیں نا چروائے، تو یا قصیدے شروع کر دیتے ہیں یا پہاڑوں والے بانسری شروع کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے نا، ان کے پاس ہوتی ہے. تو وہ قصیدے پڑھ رہی ہے، لیکن جب اس کا قصیدہ امام اسماعی نے سنا تو امام اسماعی چکرا گیا. لغت کا امام ہے، اس کی فصاحت و بلاغت دیکھ کے چکرایا تو ایک دم کہا قاتلک اللہ ما افصحک، او اللہ تجھے مارے تو کتنی فصیح ہے. یہ تعجب کا جملہ ہے، قاتلک اللہ، اور تو مرے کتنی فصاحت ہے تیری باتوں میں. کہتے ہیں بچی نے مجھے یہ دیکھ کے کہا بابا اوَيُعَدُّ هَذَا فَصَاحَةً، کیا میرا کلام اب بھی تو فصاحت شمار کرتا ہے؟ قرآن کے ہوتے ہوئے اللہ نے ایک آیت میں جمع فی آیت واحدۃ بین امرین و نہیین و بشارتین و خبرین. ایک آیت میں 2 امر، 2 نہی، 2 بشارتیں، 2 خبریں ذکر کی ہیں. یہ بچی نے یہ جملہ کہا، امام اسماعی نے کہا وہ آیت تجھے یاد ہے؟ کس آیت میں 2 حکم ہیں، 2 باتوں میں سے روکا گیا ہے اور 2 باتوں کی بشارت سنائی گئی ہے اور 2 خبریں ہیں. وہ کون سی آیت ہے؟ کہنے لگے بچی نے سورۃ قصص کی یہ آیت نمبر 7 پڑھی، 20واں پارہ سورۃ القصص آیت نمبر 7 ہے. وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ وَلَا
بني إلا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. اللہ، اب ذرا آپ مزہ اٹھائیے. فرمایا وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ، ہم نے وحی کی موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کی طرف. پہلی خبر اللہ ان فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ. دوسری خبر، دو خبریں ہو گئیں. فرمایا ان ارضعیہ، موسیٰ علیہ السلام کی والدہ سے کیا کہا؟ ان ارضعیہ، پہلا امر کہ بچے کو دودھ پلا. دوسرا امر کیا تھا؟ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ، خطرہ ہو تو کدھر ڈال دو؟ سمندر میں ڈال دو. دو امر بھی ہو گئے، دو نہیے بھی ہیں. نہیں کیا ہے؟ پہلی نہیں لا تخافی، خوف نہ کر. دوسری نہیں کیا ہے؟ لا تحزنی، غم نہ کر. دو بشارتیں کون سی ہے؟ پہلی بشارت انا رادوہ الیک، سمندر میں ڈالنا تیرا کام ہے اور بچا کے واپس تیرے پاس لانا میرا کام ہے. پہلی بشارت. دوسری بشارت کیا ہے؟ صرف واپس ہی نہیں آئے گا بلکہ وَجَاعِلُوا مِنَ الْمُرْسَلِينَ، میں آپ کے بیٹے کو رسول بھی بناؤں گا. قرآن کریم نے کائنات کو ورطہ حیرت میں ڈالا ہے. دنیا حیران ہے اس کے اسلوب سے. اس کی تاثیر بھی معجزہ ہے، اس کی بلاغت معجزہ ہے، اس کی فصاحت معجزہ ہے، اس کی صداقت معجزہ ہے. لیکن یہ کمالات والی کتاب، جاوریاں والو، اتنی شان والی کتاب آئی کس مقصد کے لیے ہے؟ آئیے میں بتانے لگا ہوں. میں کیا بتاؤں گا؟ رب کا قرآن کہتا ہے کہ اللہ نے قرآن بھیجا کس لیے ہے. یہ شان والا، عظمت والا قرآن اللہ نے کیوں بھیجا ہے؟ یہ میرے سامنے اللہ کا قرآن ہے. سورت کا نام سورت ہود ہے. میں ابتدا سے پڑھنے لگا ہوں. فرمایا الف لام را کتاب احکمت آیاتہ، کتاب، یہ شان والی کتاب ہے. احکمت آیاتہ، اس کی آیتیں محکم کر دی گئی ہیں. کیسی کر دی گئی ہیں؟ اللہ اکبر، اتنی محکم ہے کہ ساری کائنات جمع ہو جائے اس کی ایک بات کو چیلنج. محکم کر دی گئی ہیں اس کی آیات. دوسری بات ثم فصلت، پھر اس کی آیتوں کی تفصیل کر دی گئی ہے. کس کی طرف سے تفصیل کی گئی ہے؟ من لدن حکیم خبیر، اس حکیم اور خبیر ذات کی طرف سے اس کی آیتوں کی تفصیل کی گئی ہے. جاوریاں والے پوچھتے ہیں اللہ کیا تفصیل کی گئی ہے اس کی آیتوں کی؟ قرآن کہتا ہے تفصیل یہ کی گئی ہے اللہ تعبدوا الا اللہ. تفصیل یہ کی گئی اللہ تعبدوا الا اللہ، کہ لوگوں بندگی اور عبادت کس کی کرنی ہے؟ تو سچ بتاؤ، دعا و پکار عبادت ہے کہ نہیں؟ بولو. دعا و پکار عبادت ہے، اور صرف عبادت ہی نہیں، مخ العبادہ. الدعاء مخ العبادہ، دعا تو عبادت کا مغز اور نچوڑ ہے. سارا قرآن دیکھ لیجئے، قرآن بار بار کہتا ہے قال ربکم ادعونی. اللہ اکبر، کیا کرو؟
ادعونی مجھے پکارو استجب لکم میں تمہاری دعائیں قبول کرتا ہوں، استجب لکم مجھے پکارو میں قبول کرتا ہوں، اور میرے سوا جن اوروں کو موئے ہوئے قبروں والوں کو پکارتے ہو لا یستجیبون لہم بشیء، وہ تمہاری دعا و پکار قبول کر سکتے، اللہ اکبر، نہ سنتے ہیں نہ وہ جواب دیتے ہیں۔ اللہ کے خلیل نے جب اپنے ابا کے سامنے، والد کے سامنے، آزر کے سامنے رد کیا تو کیا کہا؟ یا ابت لم تعبد ما لا یسمع ولا یبصر ولا یغنی عنک شیئا، او میرے ابا جان ایسوں کی پوجا کیوں کرتا ہے، کیوں پکارتا ہے ان کو؟ لا یسمع، جو تیری پکار سنتے، اللہ اکبر، تیری پکار معلوم ہوتا ہے شرک میں اس کا دخل ہے۔ کیا ہے کہ کہتے ہیں سنتے ہیں، تو کئی لوگ کہتے ہیں جی سنتے ہیں خود ہی کر دیتے ہیں، کئی ذرا بچانے کی کوشش کرتے ہیں اپنے آپ کو، وہ کہتے ہیں جی سنتے ہیں کرتے نہیں کروا دیتے ہیں، اور کئی ذرا اور اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرتے ہیں جی وہ کہتے ہیں سنتے ہیں کرتے بھی نہیں کرواتے بھی نہیں صرف پہنچا دیتے ہیں۔ لیکن قرآن نے کیا کہا؟ قرآن کہتا ہے لا یسمع دعاءکم، پہلی سیڑھی اللہ نے رد کر دی۔ تو کہتا ہے سنتے ہیں تو کروا دیتے ہیں، سنتے ہیں تو کر دیتے ہیں، سنتے ہیں تو پہنچا دیتے ہیں، تینوں سیڑھیاں بعد میں ہیں، اللہ نے پہلی سیڑھی کو منہدم کر دیا، فرمایا لا یسمع دعاءکم، وہ تمہاری پکار سن سکتے نہیں ہے۔ ایک بندے نے کہا جی سنتے ہیں مگر جواب نہیں دیتے، اور آج کل کے لوگوں نے ترقی کی ہوئی ہے، وہ کہتے ہیں جی سنتے بھی ہیں جواب بھی دیتے ہیں۔ میں نے کہا تو پھر جی صرف اسی نہ سن دے جی، وہ مر کے سن بھی رہا ہے، وہ مر کے جواب بھی دے رہا ہے، یہ زندہ ہٹا کٹا ہو کے اس کا جواب بھی تے سنو، پھر زندہ اتلے ہویا تے مردہ، عجیب لوگ۔ میرے دوستو، قرآن مقدس جب آپ رب کی توحید سناؤ گے تو سب سے پہلے ان قبر پرستی اور قبر چٹوں کا رد ضرور کرو گے۔ آئیے میرے دوستو، عہد کرو کہ انشاءاللہ العزیز رب کی توحید ڈنکے کی چوٹ پہ سنائیں گے۔ اور موحدین دوستو آئیے اللہ کی توحید کا پرچار کیجئے، اور توحیدی پروگرام ایسے جب موحدین اکٹھے ہوتے ہیں بھرپور شرکت کیجئے، رب کا قرآن سننے کو ملتا ہے۔ اسی سلسلہ میں موحدین سال میں پورے پاکستان کے موحدین اکٹھے ہوتے ہیں، دار القرآن پنجپیر میں اجتماع آ رہا ہے موحدین کا عالمی، جو انشاءاللہ صرف 2 دن باقی رہ گئے ہیں، اس کے 26، 27، 28 اور 29 اکتوبر، صرف 2-3 دن باقی ہیں۔ اگر ایک بندہ اپنا وقت نکال کے وہاں آئے، پورے ملک کے جید علماء کرام آپ کو ایک چھتری کے نیچے ملیں گے، اور یہ 4 دن آپ کو صرف رب کا قرآن، نبی کا فرمان سنائیں گے۔ ہاں 2 نومبر بروز جمعرات بعد از نماز عشاء